بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عباده العلماء۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے۔ جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے۔ الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ بزرگوں، روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے، یعنی ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کی صرف قضا واجب ہوتی ہے، تو اس سلسلے میں ہم آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں۔ صرف یہ بات بتانی ہے کہ روزہ کن کن چیزوں سے فاسد ہوتا ہے اور اس کی صرف قضا کرنی ہے۔ نمبر 1، ہر وہ چیز جس کو غذاً یا دواءً یا کسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جاتا، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، اس طرح کی اور بھی چیزیں ہیں، تو اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو روزہ تو ٹوٹ جاتا ہے لیکن صرف قضا واجب ہوتی ہے، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ پھر سے اس کو ایک بار دہراتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس کو غذاً، دواً یا کسی فائدے کے لیے استعمال نہ کیا جاتا، جیسے پتھر ہے، مٹی ہے، کوئلہ ہے، یہ سب ہے، اس کے کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، لیکن صرف اس کی قضا کرنی ہوگی۔ نمبر 2، روزے کی حالت میں اگر بتی، لوبان وغیرہ کا دھواں جان بوجھ کر ناک میں داخل کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر ناک کی طرف لے گیا اور وہ دھواں ناک میں چلا گیا تو اس سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ نمبر 3، روزہ یاد تھا مگر وضو کرتے ہوئے یا غسل کرتے ہوئے یا ویسے ہی پانی ناک میں ڈالتے ہوئے بغیر کسی ارادے کے، یعنی کوئی ارادہ نہیں ہے، اور بغیر کسی ارادے اور اختیار کے پانی حلق میں چلا گیا۔ پانی جو ڈالا ہے تو وہ جان بوجھ کر کے نہیں ڈالا ہے، بغیر ارادے کے وہ اصل میں کلی کرنا چاہتا تھا یا ناک میں پانی ڈالنا چاہتا تھا، لیکن ناک میں پانی ڈالا اور کلی کرنے کے لیے منہ میں پانی لیا، مگر بغیر کسی ارادے کے وہ پانی حلق سے نیچے اتر گیا، چاہے وہ ناک کے راستے سے نیچے اترا ہو یا منہ کے راستے سے نیچے اترا ہو، بہرحال دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی لیے غسل اور وضو کرتے ہوئے روزہ کی حالت میں غرغرہ سے منع کیا گیا ہے، یعنی غرغرہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں پانی کے حلق میں چلے جانے کا اندیشہ ہے۔ اگر غرغرہ کر رہا تھا کہ پانی حلق میں نیچے اتر گیا، نیچے داخل ہو گیا، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے روزہ کی حالت میں آدمی کلی کرتے وقت مبالغہ نہ کرے، صرف کلی کر لے، ہلکا سا مبالغہ نہ کرے، غرغرہ نہ کرے، غرغرہ نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 4، سحری کا وقت سمجھ کر صبح صادق کے بعد کھانے پینے سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک آدمی یہ سمجھ رہا تھا کہ سحری کا وقت باقی ہے، حالانکہ صبح صادق ہو چکا ہے، تو سحری کا وقت سمجھ کر صبح صادق کے بعد کھایا پیا تو اس سے بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص نے غروب آفتاب سے پہلے اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کر کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے، اس کو یہ سمجھ میں آیا کہ آفتاب غروب ہو چکا ہے، سورج اب بالکل ڈوب چکا ہے، حالانکہ واقعی میں سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا، اور یہ سمجھ کر کہ غروب ہو چکا ہے حالانکہ غروب نہیں ہوا تھا، تو کچھ کھا پی لیا تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس میں صرف قضا ہوگا، کفارہ نہیں ہوگا۔ نمبر 5، اگر کسی شخص کے دانتوں میں گوشت کا ریشہ
یا روٹی وغیرہ کا ریزہ لگا ہوا ہو اور وہ جو ریزہ ہے جو گوشت کا ہو یا روٹی وغیرہ یا کسی بھی چیز کا وہ چنے کی مقدار سے بڑا ہو، چنے کی مقدار سے بڑا ہو، اس نے وہ ریزہ یا ریشہ دانتوں سے نکالے بغیر نگل لیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر کسی نے منہ سے باہر نکالا پھر نگلا تو اب وہ ریزہ یا ریشہ چنے کے برابر ہو یا نہ ہو، ہر حالت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس مسئلے کو ذہن میں رکھیے، بہت سے لوگ اس غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نمبر 6، دانتوں سے نکل کر اتنا خون یا پیپ حلق کے اندر چلی جائے جو تھوک کے برابر ہو، جو خون حلق کے اندر جو گیا ہوا ہے وہ تھوک کے برابر ہو یا تھوک سے زیادہ ہو، اور برابر یا زیادہ ہونے کی پہچان یہ ہے کہ تھوک میں اس کی آمیزش یعنی ملاوٹ صاف نظر آ جائے اور منہ میں اس کا ذائقہ محسوس ہونے لگے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر روزے کی حالت میں مسوڑوں کا خون یا پیپ وغیرہ حلق کے اندر چلی گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے سونے کی حالت میں حلق کے اندر گئی ہو یا بیداری کی حالت میں، دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں دانت نہ نکلوائے تو بہتر ہے، جو داڑھ کہتے ہیں جو بالکل جو جھبڑے کے دونوں کنارے جو دانت ہے وہ، تو روزے کی حالت میں جو داڑھ والی دانت ہے، جو داڑھ والا دانت ہے اس کو نہ نکلوائے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر درد کی شدت کے باعث یعنی درد بہت زیادہ ہے اس کی وجہ سے نکلوانے کی ضرورت پیش آ جائے تو احتیاط کرنی چاہیے کہ خون حلق کے اندر نہ جانے پائے، کیونکہ اگر تھوک کے برابر یا زیادہ مقدار میں خون حلق کے اندر چلا گیا یا خون کا ذائقہ حلق کے اندر محسوس ہوا، خون کا ذائقہ یعنی خون کا جو ذائقہ ہوتا ہے اس کا جو اثر ہوتا ہے وہ محسوس ہوا تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ نمبر 7، ناک میں دوا یا تیل ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، خواہ کسی مجبوری ہی سے کیوں نہ ڈالے، روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ البتہ کان کے متعلق پہلے تو یہی فتویٰ دیا جاتا تھا کہ کان میں دوا یا تیل وغیرہ ڈالا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب جدید طبی تحقیق کی وجہ سے بہت سے علماء یہ فتویٰ دینے لگے ہیں کہ کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، الا یہ کہ کسی شخص کے کان کا پردہ پھٹا ہوا ہو۔ لیکن ابھی بھی احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ جب تک کسی معتبر مستند ادارے سے یہ فتویٰ نہ آ جائے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا تبھی اس کو مانا جائے گا۔ تو احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کان میں دوا وغیرہ ڈالنے سے یہی سمجھا جائے کہ روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ سے فتویٰ عالمگیری میں یہی لکھا ہوا ہے کہ دوا وغیرہ کان میں ڈالنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس لیے عمل اسی پہ کرنا چاہیے۔ بہرحال احتیاطی پہ عمل کیا جاتا ہے۔ نمبر 8، سانس کے ذریعے کوئی ایسی چیز کھینچنا کہ وہ جوف دماغ میں یقینی طور پر پہنچ جائے، جیسے یہ انہیلر وغیرہ ہے، یا خشک صفوف وغیرہ ناک کے ذریعے کھینچنا، یا ایسی آکسیجن لینا جس میں دواؤں کے اجزاء شامل ہوں۔ اسی طرح سے یہی حکم روزے کی حالت میں حقہ، بیڑی اور سگریٹ کا ہے، کیونکہ ان میں بھی دھواں اندر کی طرف کھینچ کر باہر چھوڑا جاتا ہے، تو غالب امکان یہی ہے کہ اس طرح کرنے سے دھواں اندر ضرور جائے گا، تو ان سب صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ جائے گا اور قضا واجب ہوگی، قضا نہیں ہو، صرف قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے مفید سمجھ کر اور تھوک کے تدارک کے طور پر سگریٹ وغیرہ پی تو نہ صرف قضا واجب ہوگی بلکہ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ یعنی وہ جو سگریٹ استعمال کیا، بیڑی استعمال کیا، اپنے کسی خاص مخصوص فائدہ کی غرض سے استعمال کیا ہے، تو اس سے روزہ فاسد تو ہوگا ہی، اس کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اور کفارہ کیا ہوتا ہے یہ ہماری دوسری ویڈیو دیکھیے، اس میں بہت تفصیل کے ساتھ بتایا جا چکا ہے۔ نمبر 9، بیوی کے ساتھ
بوسو کنار یعنی بیوی کو چومنا چاٹنا یہ جو ہوتا ہے تو بوسو کنار کرتے ہوئے یا خود لذتی کی وجہ سے انزال ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یعنی آپس میں بوسو کنار کر رہے ہیں, ملنا جلنا آپس میں کر رہے ہیں, ہنسی مذاق کر رہے ہیں اور اس سے انزال ہو گیا یعنی منی خارج ہو گئی تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. اس لیے نوجوانوں کو رمضان میں ایسی حرکتوں سے بچنا چاہیے اگر نفس پر کنٹرول نہیں ہے تو, اور اگر جس کے نفس پہ کنٹرول ہے تو وہ بوسو کنار بیوی سے کر سکتا ہے, لیکن بہرحال احتیاطی بہتر ہے. اور یہ ایک مسئلہ یہاں پر رک کر کے سمجھ لیجئے کہ کوئی آدمی غلط تصویر دیکھ رہا ہے, لڑکی کا ننگی تصویر ہے یا فوش تصویر ہے, یا یہ سب دیکھنے سے یا کسی کوئی غلط خیال آنے کی وجہ سے اگر اس کا منی اگر نکل جاتا ہے, انزال ہو جاتا ہے, منی خارج ہو جاتی ہے روزہ کی حالت میں, تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے. تو پہلے والے مسئلے میں اور اس مسئلے میں فرق ہے. اس مسئلے میں فرق یہ ہے کہ ابھی کوئی عمل حرکت اپنا بدن سے نہیں کیا, صرف وہ خیال میں ڈوب گیا کہ کوئی غلط حرکت کر رہا ہے, غلط خیال اپنے ذہن میں لایا اور وہ غلط خیال لانے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جاتی ہے, تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھیے. نمبر 10, بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے. اس صورت میں صرف قضا واجب ہوگی. مثلا کوئی شخص تیز بخار میں مبتلا تھا یا کسی شخص کو اس قدر پیاس محسوس ہوئی کہ معاملہ برداشت سے باہر ہو گیا, مئی کا مہینہ, جون کا مہینہ, یا کوئی کام کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اتنا معاملہ بڑھ گیا کہ اب پیاس کے بغیر اس کا زندہ رہنا یا بہت مشکل ہو گیا یا بہت پریشان حال ہو گیا, تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی گنجائش ہے اور اس میں صرف قضا واجب ہوگا. اگر کسی بیمار نے روزہ رکھ لیا یا بعد میں کسی علامت سے یا تجربے سے یا کسی ماہر مسلمان ڈاکٹر کے کہنے سے پتہ چلا کہ اگر روزہ رہا تو مرض بڑھ جائے گا, مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہے, تو اس صورت میں بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے. تو یہاں بھی قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح سے کسی حاملہ عورت, کسی حاملہ کو حمل بیکار ہونے, ضائع ہونے یا اسے نقصان پہنچنے کا ڈر ہو, یا دودھ پلانے والی عورت کو بچے کی ہلاکت کا خوف ہو, تو ایسی عورتیں بھی روزہ توڑ سکتی ہیں. اس صورت میں ان پر بھی قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. نمبر 11, مجبوری کی ایک شکل یہ بھی ہے کہ کسی شخص کو جان سے مارنے کی دھمکی دی جائے یا یہ کہا جائے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ دیے جائیں گے یا کوئی بہت بڑا نقصان پہنچا دیا جائے گا, تو ایسی صورت میں بھی روزہ توڑا جا سکتا ہے. تو اس کی بھی صرف قضا واجب ہوگی اور روزہ توڑنے کا کوئی گناہ نہیں ہوگا. لیکن مجبوری میں اگر کوئی دھمکی دیا کہ روزہ توڑو نہیں تو مار دیں گے, جان سے مار دیں گے یا ہاتھ پاؤں توڑ دیں گے, تو ظاہر ہے کہ ہاتھ پاؤں کا ٹوٹنا یہ بہت بڑا نقصان ہے. تو ایسی صورت میں اگر کسی نے روزہ توڑ دیا مجبوری میں, تو اس پر صرف قضا واجب ہوگی, کفارہ واجب نہیں ہوگا. نمبر 12, اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں بے ہوش رہا تو جس دن بے ہوشی طاری ہوئی اس دن کے علاوہ تمام دنوں کے روزوں کی قضا ضروری ہے. پہلے دن کا روزہ صحیح مانا جائے گا. پورے رمضان بے ہوش رہا تب بھی یہی حکم ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد تمام مہینوں کے روزوں کی قضا ضروری ہے. البتہ پاگل کا حکم دوسرا ہے. اگر کوئی شخص رمضان کے پورے مہینے جنون میں مبتلا ہے, یعنی پاگل ہو گیا, تو اس پر قضا واجب نہیں ہے. لیکن اگر کچھ دن صحیح رہا اور کچھ دن جنون میں گزرے یعنی پاگل پنی میں گزرے, تو تمام چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا رکھنی ہوگی. جتنے روزے جنون کی وجہ سے گئے ہیں, یعنی جتنے روزے پاگل پن کی وجہ سے ختم ہو گئے, ان کی بھی قضا رکھی جائے گی. نمبر 13, دل کا مریض اگر درد کی گولی زبان کے نیچے رکھ لے اور اس کا اثر تھوک میں شامل ہو کر حلق کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن اگر حلق کے اندر نہیں گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, اگرچہ وہ زبان کے مسامات میں جذب ہو کر درد کو زائل کر دے, یعنی درد کو ختم کر دے. نمبر 14, آج کل رحم وغیرہ کی صفائی کے لیے رحم
جو عورت کا جو مخصوص بچہ دانی کے اندر ہوتا ہے، رحم وغیرہ کی صفائی کے لیے عورت کی شرمگاہ میں آلات وغیرہ ڈالے جاتے ہیں، تو اگر وہ آلات خشک ہوں تو ان کے داخل کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر وہ تر ہوں یا ان پر دوا وغیرہ لگی ہوئی ہو تو اسے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ البتہ شرمگاہ میں وہ دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، تاہم قضا واجب ہوگی، یعنی صرف قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے نمبر 15 میں مسئلہ ہے کہ کسی شخص کو خود بخود قے ہوئی، خود بخود یعنی اپنے سے نہیں کیا، وہ اپنے آپ آ گیا، جان بوجھ کر کے نہیں کیا، تو کسی شخص کو خود بخود قے ہوئی غلطی سے، وہ یہ سمجھا کہ اس قے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی شخص کو اپنے آپ غلطی سے اپنے آپ جو ہے قے آئی، لیکن وہ غلطی سے یہ سمجھا، یعنی مسئلہ معلوم نہیں تھا، وہ یہ سمجھ لیا کہ اس قے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ اس سے روزہ ٹوٹتا نہیں، تو یہ سوچ کر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو اس روزے کی بھی قضا واجب ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو روزہ فاسد ہونے کی یہ 14-15 جو صورتیں آپ کی خدمت میں بتائی گئی ہیں، آپ اسے جو بھی صورت پیش آئے آپ اس ویڈیو کو سنیے، اور ان صورتوں میں جو بھی آپ کو پیش آیا ہو، اس سے آپ بہت آسانی سے آپ اپنے روزے کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یا روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر ٹوٹا تو صرف قضا رہا یا کفارہ ہوا۔ اس ویڈیو میں آپ کو مکمل مسئلہ مل جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق دے اور دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ نانوت بك لشکر صدقا وفا کا پیکر، نانوت بك لشکر صدقا وفا کا پیکر، علماء دیوبند